جی تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اب آپ دیکھیں ایک آیا ہے لم، ایک ہے لن. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ لم کیا ہے، نواسب مضارع یا جوازم مضارع؟ جوازم. جوازم مضارع نا، حالت جزم میں لے جاتا ہے مضارع کو. ٹھیک ہے، اور لن کیا تھا؟ نواسب. نواسب مضارع، وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب یہاں پہ تو تفعلوا اور تفعلوا دونوں سیم ہی ہیں، ہے نا، کہ نواسب مضارع جو ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، جب حالت نصب میں لے جاتا ہے مضارع کو تو نون اعرابی جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جوازم مضارع وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، حالت جزم کیا ہوتی ہے مضارع کی کہ نون اعرابی جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، ہے نا. تو یہی ہے، تو سیم ہی دونوں لگ رہے ہیں. تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پر جو ہے یہ مضارع کون سی حالت میں اور یہاں پہ مضارع کون سی حالت میں ہے؟ یا دونوں سیم ہیں؟ بس حرف سے پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہاں، جو یہ حرف ہے وہ بتا رہا ہے نا کہ یہاں پر یہ جو مضارع ہے یہ جزم کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو یہ مضارع ہے یہ نصب کی حالت میں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. صحیح ہے، تو آپ کو یہ اس طرح سے جو قرآن میں جب آئے گا تو پھر اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس سے پہلے جو ہے یہ واو اور الف جو ہے یہ تو ہم ماضی کے اس میں لیتے تھے نا، ایک ماضی کی انڈیکیشن ہوتی تھی نا، فعلا فعلا فعلو. تو یہ والی اینڈنگ تو ہم کو ماضی غائب جمع مذکر میں اینڈنگ ملتی تھی. لیکن اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ تو علامت مضارع ہے، تو پھر اس کا نون کہاں گیا؟ یہ نون جو ہے یہ اس حرف کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے. اور اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نصب میں ہے یا یہ جزم میں ہے مضارع. الحمدللہ. چلیں آج کا ہمارا ٹاپک نیا. ڈاکٹر رضوانہ میں جی جی پوچھیں امبر. ڈاکٹر رضوانہ ایک آپ نے جو پہلے سمجھایا تھا کہ جو نصب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹینس کا، جیسے آبجیکٹ، ایک سبجیکٹ اور ایک آبجیکٹ. تو فعل میں جو ہے نصب کا وہ تو اسم میں سمجھ آ جاتی ہے نا، لیکن فعل میں جو ہے وہ نصب کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر آپ اس کو انگلش کے سینٹینس یا اردو میں کنورٹ کریں تو اس میں کیا مطلب اس سینٹینس میں جیسے آپ نے جو یہ اوپر لکھا ہے اس میں مجھے مطلب ویسے دیکھا جائے تو نسبی حالت سے مطلب میں کیا فرق ہو جاتا ہے فعل کی؟ فعل کی ایز سچ تو جو ہم نے اس کے وہ ابھی جو سیکھے تھے نا، جیسے لم اور لن میں، کہ لن جو ہے جی وہ اس کی معنی کو جو ہے مستقبل کے لیے فکس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور لم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے مضارع کے معنی کو جو ہے ماضی میں لے جائے گا. تو یہ اس طرح کی جو معنوی تبدیلیاں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اس طرح کے اس آیت کے جی مفہوم سے ہم اس کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں. جب ہم اس کا دیکھیں گے کہ یہ نواسب میں ہے یا مجزوم کی حالت میں ہے، بیکاز آف دیٹ ورڈ. یہ جو حرف ہیں جو نواسب مضارع ہیں یا جوازم مضارع ہیں جو اس کو اس چینج میں لے جا رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی بھی تو کوئی ایک جی امپیکٹ ہے نا، کہ وہ مانوی تبدیلی بھی ایگزرٹ کر رہے ہیں. اعرابی تبدیلی تو کر رہے ہیں لیکن مانوی تبدیلی بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر شدت بھی ہے. پھر جیسے لن اگر ہے تو اس کے اندر شدت کے ساتھ نفی ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں لم میں جو ہے وہاں پہ بھی شدہ ہے، نفی ہے، لیکن ٹھیک. مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا. تو یہ اس طرح کی ہمیں جو ہے نا فائن ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس طرح سے پتہ چل جائیں گی. یہ اچھا ٹھیک ٹھیک، جب یعنی ان آئے، یہ سم سے تو بالکل فرق چیز ہوگی نا، ظاہر ہے ہاں فعل ہے بالکل بالکل بالکل. تو اس میں ہم وہ آبجیکٹ سبجیکٹ والی چیز کو نصب نہیں لیں گے. نہیں، اس میں تو آپ کو جو ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو فعل کا جو ایک صیغہ ہوتا ہے، جیسے ہوا فعل ماضی ہے فعلا، یا جیسے آج ہم نے لیا تھا کون سا لفظ آیا تھا
جی کوئی بھی فعل آپ لے لیں، جیسے رفع. رفع، ٹھیک ہے، اس ایک مذکر نے بلند کیا، تو ہم نے تو کہا تھا کہ یہ رفع ایز سچ ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، ہے نا. جملہ فعلیہ جی کے لیے بالکل. آپ کے پاس کم از کم دو جی جی کمپوننٹس ہونے چاہیے، فعل پلس فاعل. مفعول ہو تو ٹھیک ہے، ایڈڈ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. تو یہاں پر بھی جب ہم مضارع کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو ہے. مضارع ایز سچ وہ تو ایک جملہ بنا ہوا ہے. اب اس میں جو ایڈڈ ہم کو انفارمیشن مل رہی ہے یا اس کا امپیکٹ ہے کہ وہ ماضی کے لیے مختص ہو گیا، کہ وہ مضارع کے لیے، وہ یہ حروف ہیں جو نواسب مضارع اور جوازم مضارع اس کی بیوٹی کو اور انہانس کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. جی، تو ہم جو ہم نے کیا تھا بیسیکلی اسم، مصدر، اسم جامد، اسم مشتق. پھر اسم مشتق کی فردر ہم نے برانچنگ کی تھی، جس میں ہم نے اسم الصفہ، اسم التبدیل، اسم الفاعل، اسم المفعول کیا تھا. آج ہم اسی کی ایک اور برانچ کر رہے ہیں، دیٹ از اسم الظرف. اب سے پہلے آپ اسم ظرف سے تو واقف تھے، ٹھیک ہے. اسم ظرف کیا تھا؟ ظرف زمان اور ظرف مکان، ہے نا، جو کسی جگہ یا کسی وقت کا نام ہوتا تھا، جیسے اندہ، قبلہ. اسی طرح سے ہم نے سیکھے تھے نا یہ سارے اسم ظرف. اب جو ہے اسم الظرف آپ سیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو. یہ روٹ ورڈ سے ایک پراپر وزن پر بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کام کے وقت اور زمانے کو ظاہر کرے تو اسم الزمان کہلاتا ہے. اگر کام کرنے کی جگہ کا مفہوم دے تو اسم المکان یا ظرف مکان کہلاتا ہے. اور اسم الزمان اور اسم المکان یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ جملے میں اختصار کے معنی لاتے ہیں، یعنی بات کو مختصر کرتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ جیسے مسجد، میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہی ہوں. مسجد جو ہے وہ اسم الظرف ہے، ٹھیک ہے. اب بجائے اس کے کہ مسجد کہیں، آپ کہیں کہ سجدہ کرنے کی جگہ پر جانا چاہیے، اس کی جگہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد جانا چاہیے، تو بات مختصر ہوگی یا نہیں؟ یقیناً مختصر ہوگی، ہے نا. لیکن مسجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ یا نماز پڑھنے کی جگہ، یہی ہے نا. تو اس کو یہ اسم الزمان یا اسم المکان کیا کرتے ہیں کہ جملے میں اختصار کے معنی لاتے ہیں، یعنی بات کو مختصر کر دیتے ہیں. تو ثلاثی مجرد سے اسم الظرف کے 3 فکسڈ وزن ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے مفعلن. مفعلن، اچھا، ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہے ہم نے جب اسم کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن، بیسک تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ بتائی تھی کہ شروع میں ال، آخر میں تنوین، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بتایا تھا کہ آخر میں گولتا ہو وہ بھی اسم ہو سکتا ہے. پھر میم سے شروع ہونے والے الفاظ وہ بھی اسم ہو سکتے ہیں. تو یہ جو اسم الظرف کے الفاظ ہیں وہ سارے ہی میم سے شروع ہونے والے ہوتے ہیں. ایک آئیڈینٹیفیکیشن ان کی یہ ہے. مفعلن، مثلا مثالیں آپ کو دی گئی، مجمعن، ٹھیک ہے، محشرن، مکتبن، منظرن، مشربن. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ثلاثی مجرد کے کچھ باب کیے تھے، 6 باب کیے تھے ہم نے نا، کہ اس پہ فکسڈ وزن کے حساب سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فعلہ اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا مضارع جو ہے وہ کس وزن پر آئے گا، اس طرح سے. تو وہاں پہ جو 6 باب ہم نے کیے تھے اس میں سے 4 جو باب ہے نا، باب نصرہ، باب فتحہ، باب سمعہ، باب کرما، تو ان چاروں ابواب سے اسم الظرف اسی وزن پر بنتا ہے، مفعلون کے وزن پر. کچھ مفعلون کے وزن پر بھی بنتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس مفعلون کے وزن پر بنتی ہے. اور مثالیں آپ کے سامنے، مجمعن، معشرن، ٹھیک ہے. تو اگر محشر لفظ سے تو ویسے بھی واقف ہے نا،
محشر جو ہے اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گی؟ قیامت کا دن، روز محشر. ہاں روز محشر. جمع ہونے کی جی جگہ. جی روز محشر انمتا کیا بول رہی ہیں آپ؟ انمتا میں نے کہا محشر میں ان کے روز قیامت جمع ہونے کی جگہ. جمع ہونے کی آواز آ جگہ. رہی؟ جی بالکل. محشرون از جمع ہونے کی جگہ. تو ہم نے کہا نا کہ اسم الزماں بھی اور اسم المکان بھی دونوں ہی معنی اس میں پائے جاتے ہیں. یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی محشر ہے اور جمع ہونے کا وقت بھی محشر ہے. اوکے. اسی طرح دوسرا وزن جو ہے وہ ہے مفعلن. مفعلن یہ جو دو باب رہ گئے تھے ہم نے کہا نا 4 سے تو اسی کے مفعلن کے وزن پر آتے ہیں اور 2 جو ہیں باب ضربہ اور باب حسبہ اس سے اسم الظرف ہمیشہ اسی وزن پر بنتا ہے. مثلا مسجد، مغرب، مشرق، مجلس. اب مغرب اور مشرق آپ دیکھیں مغرب ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اسم الزماں کے طور پر بھی اور اسم المکان کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں نا. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسم الزماں کے طور پہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا ہے نا. اور اسم المکان کے طور پہ کیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مغرب جو ہم ویسٹ کے لیے کہ مغرب میں سورج ڈوبتا ہے نا. تو یہ دونوں طرح سے یوز ہوتے ہیں کہ اسم الزماں بھی اور اسم المکان بھی. تیسرا ہے وزن مفعلتن. مفعلتن اگر کوئی کام کسی جگہ بکثرت سے ہوتا ہے تو اس کا اسم الظرف اسی وزن پر بنتا ہے. مطلب کوئی کام بار بار ہونے کی جگہ. تو اگر کوئی کام کسی جگہ بار بار ہوتا ہے کثرت سے ہوتا ہے تو اس کا اسم الظرف اسی وزن پر بنتا ہے مفعلتن. اور یہ وزن صرف اسم المکان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مثلا مسابتن قرآن میں یہ لفظ آئے نا مسابت للناس کس طرح سے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے نا. مسابتن کا میننگ کیا ہے؟ بار بار لوٹنے کی جگہ. پھر مدرستن. مدرستن کیا ہوتا ہے؟ اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ. تو بار بار سیکھنے کے لیے جہاں لوٹتے ہیں مدرستن. مزرعتن. مزرعتن کہتے ہیں کھیتی کو. تو کھیتی میں بھی کسان جو ہے وہ بار بار بیج بونے فصل اس کے لیے دیکھ بھال کے لیے لوٹتا ہے. تو مزرعتن، مسابتن، مدرستن یہ سب مفعلتن کے وزن پر ہیں. مقبرتن. مقبرتن مقبرہ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کیا ہے؟ دفن کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 وزن ہم نے سیکھے اسم الظرف یہ مفعلن، مفعلن، مفعلتن، ان تینوں اوزان کی جمع مکسر ہی استعمال ہوتی ہے اور جس کا وزن ہوتا ہے مفاعلو. مفاعلو. ٹھیک ہے. یہ ان کی جمع ہے جمع مکسر. مفعلن، مفعلن اور مفعلتن کی جمع مکسر ہے مفاعلو. اور یہ غیر منصرف ہے. تینوں وزن وہ کیا تھے؟ مفعلن، مفعلن، مفعلتن. تنوین تھی اس پر اس لیے منصرف ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو جمع مکسر آ رہی ہے وہ کہ مفاعلو ایک حرکت ہے آخر میں. اب بھی جو فریش ہوم ورک آپ نے بھیجا ہے اس میں آپ کا یہ سبق پکا ہو گیا ہے نا. ایک حرکت ہے تو یہ غیر منصرف ہے. صحیح ہے. مثلا اس پر جو الفاظ آتے ہیں جیسے مساجدو غیر منصرف ہے تو اس کی نصب اور جر والی حالت کیسی ہوگی؟ مساجدہ
मसाजिदा, सही है। मनाजिरु, मनाजिरा, मनाजिरा, मकातिबु, मकातिबा, मकातिबा, सही है। इसी तरह और अल्फाज हैं, मदारिसु, मजालिसु, ये सब इसी पर आए, मफ़ाइलू के वज़न पर हैं। मशारिकु, मगारिबु, ये कुरान में आया ना। मसाकिनु, ये भी कुरान में आया। अब ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए प्लीज़ कि गैर मुनसरिफ अल्फाज पर अगर अल लगा दिया जाए तो फिर वो रफ़ा, नसब, जर तीनों हालतें ज़ाहिर करेगा। यानी क्या हुआ कि वो फिर मुनसरिफ बन जाता है, यानी मोरब या मुनसरिफ बन जाएगा। समझ आई? गैर मुनसरिफ अल्फाज पर अगर अल लगा दिया जाए तो अब वो मुनसरिफ बन जाते हैं। समझ आई प्यारे बच्चों? मतलब अगर गाड़ी जो है वो सीधे ट्रैक पर चलती रहे स्मूथ सेलिंग, तो फिर तो सीखने का मज़ा ही क्या है। थोड़ी सी बम्पी राइड हो, कभी स्पीड ब्रेकर आए, कभी जो है वो कोई झटका लगे, कुछ हो, कोई रुके, कोई ट्रैक चेंज करना पड़े, तो थोड़ा इंसान एक्टिव एंड अलर्ट रहता है कि नहीं, है ना। तो अब ये कहानी में ट्विस्ट आ गया है यहाँ पर कि गैर मुनसरिफ अल्फाज पर अगर अल लगा दिया जाए तो फिर वो रफ़ा, नसब, जर तीनों हालतें ज़ाहिर करेगा। सही है। अब आप देखें ये मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा, अब अगर इस पर अल लग गया, अल मसाजिदु, अल मसाजिदा, अल मसाजिदी, ठीक है। ये तीनों हालतें क्योंकि अल लग गया ना, सही है। अगर इसकी जो ये तो जमा हम कर रहे हैं ना, अगर वाहिद करें मस्जिदुन, फिर क्या होगा, वो क्या होगा, मस्जिदुन नसब है, मस्जिदन जमा में, सॉरी जर में मस्जिदिन, क्योंकि ये तो है ही तनवीन के साथ ना, ये तो है ही मुनसरिफ। सही है, तीनों हालतों में जाएगा। लेकिन जब इसकी जमा मुकस्सर बनी तो ये गैर मुनसरिफ हो गया, ऐसे हो गया मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा। लेकिन अब फिर जब अल लग गया इस पर, इस जमा मुकस्सर पर, तो फिर ये मुनसरिफ हो गया, अल मसाजिदु, अल मसाजिदा, अल मसाजिदी। बताइए कुछ मुश्किल है? जाग रहे हैं या सो गए हैं? समझ आ गया। लेकिन हैरत के समंदर में गोते लगा रहे हैं जिसकी वजह से जवाब नहीं निकल रहा। चलिए अब देखें इस्म ज़र्फ और इस्म ज़र्फ में फ़र्क क्या है। इस्म ज़र्फ ये सिर्फ जगह और वक्त को ज़ाहिर करता है। इस्म ज़र्फ ये जगह और वक्त के साथ काम के करने या होने का मफ़हूम भी देता है। ठीक है, ये हालत नसब, इस्म ज़र्फ जो है हालत नसब में इस्तेमाल होता है, जबकि इस्म ज़र्फ जो है ये हस्ब मौका हालत रफ़ा, नसब या जर में इस्तेमाल हो सकता है। इस्म ज़र्फ की मिसालें क्या हैं, फ़ौका, ताहता, इंदा, लैलन, नहारन, सुबहन। सही है। इस्म ज़र्फ मसाजिदुल मुस्लिमीना, यहाँ पे मसाजिदु इस्म ज़र्फ है हालत रफ़ा में। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, मशरबा हालत नसब में। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, मतलई ये है इस्म ज़र्फ हालत जर में। ठीक है, आगे चलें। क्या हुआ, हैरत के समंदर से बाहर नहीं निकल रहे आप लोग? बाजी काफी हो गया है मेरे ख्याल से। बहुत काफी हो गया। लो बताओ, अभी तो एक ही टॉपिक नया किया है हमने, तो कुछ ज्यादा तो किया भी नहीं। मतलब वो इस्म ज़र्फ ही है सिर्फ जो किया है। 3 वज़न वो थे, मफ़अलुन, मफ़इलुन, मफ़अलतुन और मफ़ाइलुन की जमा। दैट्स इट, यही तो किया है अभी।
چلیں ایک آگے چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے. جو اسم مشتق کا اسم الاعلیٰ، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم مشتق کی ایک برانچ ہے. وہ اسم مشتق جس سے پتہ چلے کہ فعل کس ذریعے سے واقع ہوا ہے. اعلیٰ تو آپ سب سمجھتے ہیں نا، ٹول جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس اس میں آپ کو نہیں سمجھائی جا رہی ہے. تو یہ زیادہ تر متعدی افعال سے بنتا ہے اور صرف ثلاثی مجرد سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی میں ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید کا بھی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ اسم الاعلیٰ جو ہے یہ تو صرف ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے 3 وزن ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مفعلن، مفعلتن، مفعالن. مطلب یہ سیم ہی ہے جیسے جو بھی ہم نے اسم ظرف کے کیے تھے، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ میم پر زبر تھا، یہاں پر میم پر زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، مفعلن، مفعلتن اور مفعالن. اور آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ورڈ بن رہے، رجن سیڑھی کو کہتے ہیں، مفعلتن مطرقتن ہتھوڑے کو، مفعالن اس کے وزن پہ بنتا ہے مفتاحن، مصباحن، مفتاحن چابی کو کہتے ہیں، مصباحن چراغ کو. ٹھیک ہے، تو اسم الاعلیٰ جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ میم کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی، میم پر اگر زبر نظر آئے تو اسم الظرف ہوگا. صحیح. پھر نیچے آپ کو دیا ہوا کچھ اسم الظرف مفعالن کے وزن پر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اسم الاعلیٰ کا وزن ہے نا یہ مفعالن، لیکن کچھ اسم الظرف بھی اس پر مفعالن کے وزن پر آتے ہیں. جیسے واو قاف تا روٹ ورڈ ہے اور اس سے بنتا ہے میقاتن، میقات. پہچانتے ہیں نا لفظ کو؟ میقات ہم جو حد جو بتاتے ہیں ہم، لمٹس جو ہوتے ہیں نا. واو عین دال میعاد، وقت کی مدت، میعاد ہے نا، ٹائم پیریڈ جس کو کہتے ہیں. پھر واو زا نون، اس سے اسم الظرف بنتا ہے میزان. میزان لفظ سے واقف ہیں جی. تو اس طرح سے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. پھر اب ایک جو لاسٹ ٹاپک اس کا رہ گیا اسم مشتق کا، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جب اب سورہ ملک کا جو ہم ریویژن کر رہے تھے. اگر اس کے نوٹس آپ نے فالو کیے ہیں تو اس میں ہم نے حال کے بارے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو حال کہیں کہیں اسم مشتق کے اس میں ہی برانچز میں ہی مینشن کیا ہوا ہوتا ہے. تو حال کیا ہے؟ نکرہ اور منصوب اسم. منصوب یعنی حالت نصب میں اسم، ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے. ترجمے میں کس طرح، کس حالت میں کا مفہوم اور بلحاظ لکھا ہوا ملے گا. مطلب حال جو ہے نا ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے نا. جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے نا آپ کو، ادخلوا الباب سجدن. اب یہ سجدن جو ہے یہ ویسے کیسے لگ رہا ہے آپ کو حالت نصب میں؟ آپ تو اس کو کہیں گے مفعول بھی ہے نا. ادخلو فعل ہے، اس کے بعد میں آ رہا ہے یہ ایک لفظ حالت نصب میں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ ایکچولی حال ہے. اور حال کیا ہے؟ یہ کس کا حال بتا رہا ہے؟ فاعل کا حال بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ادخلو داخل ہو جاؤ، یہ ادخلو کیا ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا یہ کیا ہے؟ امر. امر ہے. شاباش. کھیلو امرے. ہاں، کس کا امر ہے یہ؟ کس کا امر ہے؟ تم تم سارے. ہاں، تو وہ کیا ہے؟ ورڈ بتائیے نا، منفصل ضمیر بتائیے، اس کا فاعل بتائیے. انتم. شاباش. انتم کا یہ فعل امر ہے. انتم کا ہے. ہاں جی، انتم کا ہے نا فعل امر، صحیح ہے. تو انتم کس حالت میں داخل ہو رہے ہیں؟
وہ یہ بتا رہا ہے سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ حال ہے انتم کا. اتنی سی بات سیکھنی ہے ہمیں بس. صحیح ہے. جیسے یہاں پر ہے اہبتو منہا جمیعا، تم اترو. اگین یہ اہبتو کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر. اور کس کا فاعل کیا ہے؟ انتم. اگین انتم، تم سب اترو. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ سب انسان اور جن اور سب اترو جنت میں سے، اہبتو منہا جمیعا، تم سب اترو یہاں سے سب کے سب. اہبتو منہا، اس سے یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب. صحیح ہے. تو یہ جمیعاً کس کا حال بتا رہا ہے کہ انتم کتنے، سب کس کس کو اترنا ہے؟ سب کے سب کو اترنا ہے. صحیح ہے. پھر یہاں پر دیکھیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ھذا کیا ہے بتائیے؟ خلقتا کیا ہے؟ خلقتا کیا ہے؟ خلقتا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی کون سا ہے؟ فعل ماضی کون سا ہے؟ انتا. خلقتا، اے ہمارے رب، نہیں تو نے بنایا. خلقتا انتا کا فعل ہے، تو نے بنایا ہے نا، نہیں آپ نے بنایا. تو پھر یہ ھذا کیا ہے؟ ھذا کیا ہے پیاری بہنوں؟ جی مفعول. ڈیٹیچڈ ہے نا. ہاں یہ ضمیر ہے یہ کیا؟ مفعول نہیں، ضمیر کس نے کہا؟ یہ اسم اشارہ اسم اشارہ ہے، لیکن ہے. یہاں پہ وہ مفعول بن کے آ رہا ہے. مفعول بن کر آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں فعل اور فاعل تو اس کے اندر ہی ہے. نہیں تو نے بنایا ھذا، اس کو، ہے نا. تو اس کو اب یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ وہ بن رہا ہے نا، مفعول بن رہا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس پر کہ فعل کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو نے نہیں بنایا اس کو باطلاً. یہ باطلاً جو ہے یہ کس کا حال بتا رہا ہے؟ ربنا کا. ما خلقتا ھذا کس کا حال بتا رہا ہے؟ یہ ھذا کا حال بتا رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس دنیا کو نہیں بنایا باطل ہوتے ہوئے، یعنی کوئی جھوٹی چیز یا کوئی حقیر چیز نہیں بنایا آپ نے اس کو، یا جس کو جو کہنا چاہیے نا کہ ایک کھیل تماشا نہیں بنایا آپ نے. صحیح ہے. فن نہیں بنایا آپ نے. ھذا باطلاً. تو یہ باطلاً جو ہے یہ ایکچولی مفعول کا حال بتا رہا ہے. ہم نے ڈیفینیشن میں کیا کہا کہ حال کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو 2 ایگزامپلز ایسی دی گئی جس میں کہ یہ حال فاعل کا حال بتا رہا تھا، یا انتا کا حال بتا رہا تھا، یہاں پہ بھی انتا کا حال بتا رہا تھا. اور یہ جو مثال ہے اس میں یہ مفعول کا حال بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیشن کو صرف پروو کرنا تھا کہ ایسا اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل سی ڈیفینیشن دی ہے. جب آپ گرامر کی بکس میں جائیں گے نا تو وہ اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہوتی ہیں کہ انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے اور پھر بک بند کر کے کہتا ہے کہ بس اب میں صرف چائے پیوں، پانی پیوں اور آرام کروں. دیٹس اٹ. بہت گرامر کر لی میں نے. ٹھیک ہے. تو اتنے چھوٹی سی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ ہماری یہ جو قرآن والی مثالیں ہوتی ہیں تو جب ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس اچھا، بس اتنا سمجھ آ جائے تو بہت کچھ آ گیا سمجھیں. الحمدللہ. چلیں
اب مزید کچھ اور نہیں کر رہے ہم، اس لیے گھبرائیے گا مت کہ آگے کہاں یہ لے جا رہی ہیں ہمیں، لیکن اٹس جسٹ اے سمپل ریکیپ کہ عربک گرامر جو ہے اس میں مین چیز کیا ہوتی ہے، روٹ ورڈ. ٹھیک ہے، اب آپ کو اتنا اب تک یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اٹس آل اے گیم آف روٹ ورڈس. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ سے ہی مصدر بنتا ہے اور مصدر سے ہی اسما اور افعال بنتے ہیں، اسما سے پھر افعال بنتے ہیں. یہ تو اب سمجھ آئی گئی ہے نا بات. اسما یہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیوٹی آف کوالٹی بتاتے ہیں، دوام ہوتے ہیں اس کے اندر. افعال اس میں ٹیمپرری کوالٹی ہوتی ہے، عارضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم نے اسم مشتق کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ کمپلیٹ کر لیا. ہم نے سارے جو اس کی جو برانچز تھیں وہ سب کو کور کر لیا. یہاں پر آپ کو نا ایک نٹ شیل میں سارے جو ان کے اوزان ہیں وہ میں نے آپ کو لکھ دی ہیں تاکہ کوئک ریفرنس کے لیے آپ کے پاس ہوں. اسم الصفہ کے وزن جو ہیں فعیل، فعول، فعلان، افعلو. اسم التفضیل افعلو، فعلا. اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں فاعل، فاعلۃ. اسم المفعول ثلاثی مجرد میں مفعول، مفعولۃ. اسم الظرف مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفاعل. اور اسم آلہ مفعال، مفعل، مفعلۃ. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں کہ یہ اتنے مشکل جو نام دیے ہیں یہ کب ہمیں یاد ہوں گے. بھلے یاد نہ ہوں، مجھے بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. لیکن جب ہمارے پاس اس سے ملتا جو اس کے وزن پر الفاظ آئیں گے تو وی ول گو بیک ٹو دس کارڈ اور پھر ہم اس سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ اس کے وزن پہ بن رہا ہے. صحیح ہے. اور جب ابھی مثالیں ہم نے دیکھی تھیں اس میں سے کون سا لفظ نیا تھا بتائیے، جو ہم نے ابھی اسم ظرف میں جو کیا محشر، مجمعون، مکتبن، منظرون، مشربن، کون سا لفظ نیا ہے؟ سارے تو لفظ سنے ہوئے ہیں، بس صرف اب یہ ہے کہ آپ کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چل گئی ہے کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہے ہیں. مسجدن، مغربن، مشرقن، مجلسن، یہ کوئی نئے الفاظ ہیں؟ نہیں. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اسم الظرف کے مفعلون کے وزن پر بن رہے ہیں. دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے، تو جتنا سیکھا ہے اس پر الحمدللہ کہیں اور سکون کا سانس لیں rather than پریشان ہونے کے. ٹھیک ہے، اب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.